بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ بھینس یا بھینسا اس کی قربانی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ لوگ بغیر سوچے سمجھے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ اگرچہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف موجود ہے، لیکن جس بات پہ اجماع امت ہو جائے نا تو اسی فتوے پہ عمل کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اگر کوئی ایک طبقہ اٹھ کر فتویٰ دے دیتا ہے جی بھینس کی قربانی جائز ہی نہیں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جنہوں نے قربانیاں لے لی ہیں وہ تو پریشان ہوں گے۔ میرے اپنے مقتدی جنہوں نے بھینس کی قربانیاں خریدی تھیں اور پھر جب ایک طرف سے فتویٰ جاری ہو گیا کہ جی بھینس کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے، حرمت کا فتویٰ جاری کر دیا، تو وہ پریشان ہو کر میرے پاس آئے۔ تو میں نے انہیں کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسی فتوے پہ عمل ہوتا ہے جس پہ اجماع امت ہوتی ہے، اور اس بات پہ اجماع امت ہے۔ وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمَ الْبَقَرِ۔ ائمہ حضرات کا اس بات پہ اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے۔ اور لغت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھ لیں، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے جو ڈکشنریاں لکھنے والے ہیں، لغت دان ہیں، ان کی آپ ڈکشنریاں اٹھا کر دیکھیں۔ آپ دیکھیں لسان العرب اٹھا کے دیکھیں، تاج العروس دیکھ لیں، القاموس المحیط دیکھ لیں، تو انہوں نے اس میں جو الجاموس کا معنی کیا ہے نا، جسے جاموس بھینس کو کہا جاتا ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ کتاب المنجد میں یہ لغت کی کتاب ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے الجاموس ضرب من قبائل البقر، کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ عربی میں بھینس کو جاموس کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بھینس ہے یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الجاموس بمنزلۃ البقر، بھینس جو ہے یہ گائے کے درجہ میں ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو گائے کا حکم ہوگا وہی بھینس کا حکم ہوگا۔ اب اس میں بہت سارے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہیمت الانام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ بہیمت الانام کا مطلب ہوتا ہے چپائے، پالتو چپائے۔ اب سورہ انعام میں جن 8 جانوں کا ذکر کیا گیا ہے، 2 جوڑے کر کے ذکر کیا گیا ہے، یہ سب سے بڑی دلیل دیتے ہیں۔ جب حرمت کا فتویٰ لگاتے ہیں نا تو دلیل یہ دیتے ہیں کہ 8 جانوں کا تذکرہ ہے، 2 جوڑے یعنی 4 جوڑوں کا تذکرہ کیا گیا۔ حوالہ دیتے ہیں۔ پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ اس میں قربانی کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ سورہ انعام کی اس آیت میں ذکر کس بات کا ہو رہا ہے کہ کفار کچھ جانوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیتے، کچھ حلال قرار دیتے، کسی کو حرام قرار دیتے، کسی کو اپنے اوپر حلال قرار دے دیتے۔ تو اللہ رب العالمین نے جانوں کا تذکرہ کیا کہ جب اللہ نے ان کو حلال قرار دیا تو تم کیسے حرام قرار دے سکتے ہو؟ یہاں پہ قربانی کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ سورہ حج میں قربانی کا تذکرہ آیا ہے تو اس میں کیا کہا گیا؟ بہیمت الانام کا تذکرہ کیا گیا، اور بہیمت الانام کا بہت بڑا مفہوم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بھینس ہے یا بھینسا ہے، الجاموس بمنزلۃ البقر، یہ گائے کے درجہ میں آتی ہے۔ جب گائے کے درجہ میں آتی ہے، جب اس کا حکم گائے والا ہے، یعنی کہ یہ گائے کی نوع ہے، گائے کی قسم ہے، تو پھر جس طرح گائے کی قربانی جائز ہوگی اس طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہوگی۔ بڑی دلیل جو یہ پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے، صحابہ کرام نے کٹے کی قربانی نہیں کی، تو آپ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی اس کا جواب بڑا سادہ ہے کہ کریم آقا علیہ السلام نے کٹے کا گوشت کھایا ہے؟ کیا حضور علیہ السلام نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے کٹے کے گوشت نہ کھانے کی وجہ سے کٹے کا گوشت حرام نہیں ہوتا، آپ کے بھینس کا دودھ نہ پینے کی وجہ سے بھینس کا دودھ حرام نہیں ہوتا، آپ کٹے کا گوشت کھاتے بھی ہیں، دودھ بھی پیتے ہیں، تو پھر حضور کے قربانی نہ کرنے کی وجہ سے کٹے کی قربانی حرام کیسے ہو سکتی؟ یہ بہت بڑی عقلی دلیل ہے۔ بھائی جب یہ مان لیا گیا ہے کہ جو بھینس ہے یا بھینسا ہے یہ گائے کی نوع میں سے ہے، گائے کی قسم میں سے ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس کی قربانی جائز ہوگی، اس میں حرمت والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لہذا امت کو پریشان نہیں کرنا چاہیے، ایسے ہی اٹھ کر فتویٰ دے دینا جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے اور بھینسے کی قربانی جائز نہیں ہے، کٹے کو جو ہے وہ اس کی قربانی دینا حرام ہے، ایسے ہی فتویٰ دے دینا امت کو پریشان کرنے والی بات ہے۔ عمل اس بات پہ ہوگا جو اجماع امت ہے۔ سارے جو جمہور علماء ہیں اس بات پہ متفق ہیں، سوائے ایک طبقے کے، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ کٹے کی قربانی کرنا جائز ہے، بھینس ہو یا بھینسا ہو، اس کا حکم گائے والا ہے، تو لہٰذا اس کی قربانی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضور کے دور میں قربانی کیوں نہیں کی گئی؟
کہ یہ جو بھینس یا بھینسا ہے یہ حضور کے دور کا جانور ہی نہیں ہے، عرب میں پایا ہی نہیں جاتا تھا. جب پایا ہی نہیں جاتا تھا تو پھر قربانی کیسے کی جاتی؟ یہ جانور حضور کے دور میں نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے حضور علیہ السلام نے قربانی نہیں کی. اب دیکھیں کہ یہ گلگت بلتستان میں ایک جانور پایا جاتا ہے یوک، چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اس کو گائے کی قسم قرار دیا گیا ہے، چھوٹی گائے کہا جاتا ہے. سارے علماء اس پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ جائز ہے، اس کا نام یوک ہے. ٹیڈی بکرے کی حضور نے قربانی نہیں فرمائی، لیکن سارے علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں. لیکن جب بھینس اور بھینسے کی باری آتی ہے جو کہ ایک گائے کی نوع میں سے ہے، گائے کی قسم میں سے ہے، جس کے حلال ہونے میں اور قربانی کے حلال ہونے میں کوئی جو ہے وہ رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلا شبہ اس کی قربانی جائز ہے اور حلال ہے، اس کے بارے میں حرمت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں. تو ایسے نہ کریں، امت کو پریشان نہ کریں.